میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آگے نکلتی ہیں روشنیاں، پھر موسم، یہ آپ کے ہاں بہت کچھ سائنس نے بتایا، فلانے ستارے کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے، وہ ہلے گا تو یوں ہوگا، یوں کرے گا تو یوں ہوگا. یہ سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں. پیرنے کا مطلب تیر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوگے کبھی کبھی، لفظوں پہ دھیان نہیں، اس میں جا کر ایک آیت ڈھونڈنا. قرآن میں ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے اور بھی جگہ، کلٌ فی فلک یسبحون، وکلٌ فی فلک یسبحون. کلٌ فی فلک، یہ لفظ اگر کہہ سکیں تو بڑی مہربانی. کلٌ فی فلک، یہ دائیں طرف سے لکھو بائیں طرف سے لکھو وہی ہے. آپ دائیں طرف سے لکھیں یا فلک، آخری کاف ہے، کاف کے بعد لام ہے، پھر فے ہے، پھر یہ ہے، پھر فے، وہی ترتیب بنے گی. کسی نے سوال کر لیا عالم سے، اور ستاروں کے جانے کا ذکر ہے، آنے کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا تم نے آیت نہیں پڑھی کلٌ فی فلک؟ تو اس نے کہا اس میں تو جانے کا ذکر ہے. انہوں نے کہا اس طرح بھی پڑھ، اس طرح بھی پڑھ. وہ حیران رہ گیا کہ ان تین لفظوں میں جانا بھی ہے، آنا بھی ہے. پورا ان کا پورا بیان کر دیا گیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو اس قرآن کا اعجاز کہاں کس طرح پیر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یوں ہو گیا، یہ ناسا بنایا ہوا ہے جی، ہم فلانے پہ پہنچے، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں کہاں نہیں پہنچے. پہنچے ہوتے تو رب کو مان نہ لیتے، رب کی پہچان ہو جاتی. ان کو پہچان نہیں ہوئی ہے، یہ کہیں پہنچے. جو پہنچے ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہیں بند حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر پہنچے ہوتے ہیں. اللہ تعالی دیکھنے والی آنکھ دے اور ہمیں وہ دل دے جس میں نبی کا نور ہو، اس نور سے وہ چمکتا ہو. جو کہتے ہیں نا، صوفیاء نے کہا جو برجوں کے اندر روحانی سیر کرنا چاہتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر عروج کرے. آسمان تو معراج کا رستہ ہے. یہ دل جو ہے، اس کو تم مدینہ بنا لو تمہیں سیر ہو جائے گی. جب بندہ برج فنا، میں ہوں جی، میں سمجھ لوں جی میں عالم ہوں، میں سمجھ لوں میں پیر ہوں، میں سمجھ لوں میں بہت اچھا ہوں، میں سمجھ لوں یہ تو ہے نہیں ہے، میں پڑھا لکھا ہوں. یہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے نا، بندہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو فنا کرو. میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. جب یہ حال ہوگا تو پھر تجلیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. میں کرنے والے کو کچھ بھی ملتا. ہمارے حضرت صاحب ہمیں یہ شعر سنایا کرتے تھے، اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ پنجابی میں سناتے تھے. اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو. اللہ اللہ کرتے رہو، رہے اللہ تم نہ رہو. کیا مطلب؟ اپنی ہستی کو مٹاؤ. اور سرما آنکھوں میں لگنے سے پہلے پستا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. پتھر لے کے کسی نے آنکھ میں پھیرا ہے؟ رگڑے کھاتا ہے. سرما بن جاتا ہے تب آنکھوں میں لگتا ہے. سونا گلے کا ہار کب بنتا ہے؟ جب آگ میں جلتا ہے، اس کے اوپر نشتر چلتے ہیں، ڈیزائن بنتا ہے، تب ہار بنتا ہے. اور آپ چاہتے ہو بغیر محنت کے سب کچھ ہو جائے، تو یہ ہو سکتا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور جنہوں نے مٹایا اپنی ہستی کو، کیسا مٹایا؟ ایسا مٹایا فاروق اعظم. میں صحابہ سے چلوں اور پھر آگے اولیاء کے ذکر پہ آؤں، ہر ایک نے اپنی ہستی کو ایسا مٹایا. ہم تو تھوڑا سا بھی پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو. ہم کچھ بھی نہیں.
کچھ بھی یاد رکھنا یہ سبق، جس نے یہ سبق بلا دیا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کون چمکا رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کون چلا رہا ہے؟ اونچی یہ موسم، یہ مہینے، یہ دن، یہ رات، کون چلا رہا ہے سارا نظام؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر کوئی اس کو نہ سمجھے تو کچھ بھی حاصل اونچی گئی ہے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، ذہن میں رکھ لینا، ہماری عقل بھی تب سمجھے گی جب کرم ہوگا۔ جب کتنے عقل مند موجود ہیں دنیا میں، کہتے ہیں نا سب سے زیادہ عقل مند فلانا سائنسدان تھا، اس کو 9% اس کے دماغ کا استعمال تھا، تو 9% کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔ کہتے ہیں آج کل تو کوئی 1% مل جائے، کوئی 2% مل جائے، اس سے زیادہ ہے نہیں۔ تو جو 9% کا تم بات کر رہے ہو، تو میرے نبی کا درجہ تو تم جان ہی نہیں سکتے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر انبیاء کرام کے بارے میں تو ہم کوئی تقابل نہیں کر سکتے۔ آج یہ لوگ جس قدر بھی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، یہ میرا مشاہدہ، میں نے تو یہ نچوڑ نکالا ہوا ہے، اور سوچ کے نہیں نکالا، دیکھ کے نکالا ہے کہ کرم نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی نہیں، اور جس پہ کرم ہو موٹی عقل والا بھی ہو تو سمجھ جاتا ہے۔ عورت تھی نا، پڑھی لکھی نہیں تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی۔ چرخہ کاٹنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نئے لوگوں کو معلوم ہے چرخہ کاٹنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ گول دائرہ ہوتا ہے پورا، اس کے اوپر دھاگا ہوتا ہے نا، تو پونی جو ہوتی ہے، جو آپ کے کہہ لیں ریل کہہ لیں، ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس کو وہ چڑھاتے ہیں دھاگا، اس سے وہ چلتا ہے، اس کو چرخہ کاٹنا کہتے ہیں۔ پرانی عورتیں بہت یہ کام کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک بندہ اپنے آپ کو پڑھاکو سمجھ رہا تھا، بڑا پڑھاکو سمجھ کے وہاں پہنچ گیا، پہنچ کے کہنے لگا اللہ کو مانتی ہو؟ کہا بالکل مانتی ہوں۔ اچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ عورت نہ کالج گئی تھی، نہ یونیورسٹی، نہ اسکول، نہ مدرسہ، گھر میں رہنے والی عورت تھی، چرخہ کاٹنا سیکھا تھا، گھرداری کرتی تھی، کھانا پکانا وغیرہ۔ یہ اسے کہنے لگا دلیل کیا؟ اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا، جو چرخہ وہ جو گھوم رہی تھی چرخی وہ چھوڑ دی۔ کہ یہ بتا یہ کیوں رک گئی ہے؟ وہ دلیل مانگ رہا تھا نا، چرخہ چلانا چھوڑ کر کہ یہ کیوں چلنا چھوڑ گیا، یہ خاموش کیوں ہو گیا، کیوں نہیں چل رہی؟ یہ پوری اس کی جو چکری ہے، اس نے کہا تو نے چلانا چھوڑ دیا اس لیے رک گئی ہے۔ اتنا سا چرخہ بغیر کسی کے چلائے نہیں چلتا، یہ ساری کائنات کون چلا رہا ہے؟ اتنا سا چرخہ ہے، میں نے چلانا چھوڑ دیا تو رک گیا، ساری کائنات کوئی ہے نا چلانے والا، وہ اللہ تعالی۔ اسی طرح ایک شخص سفر کر رہا تھا، جاہل جس کو آپ کہتے ہیں، گوار کہہ لیں، ہمارے ہاں یہی لفظ کہنے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، یہ نہیں کہتے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اجڑ ہے، جاہل ہے، گوار ہے۔ وہ جا رہا تھا اپنا اونٹ لے کر، اونٹ پہ جا رہا تھا اپنا، اس کو بھی اسی طرح کوئی آدمی ٹکرا گیا، اللہ کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ اس کی عقل جتنی، اس نے کہا یہ اس کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا، یہ کھا رہا ہے چارہ، پیٹ میں جا کے کیا بن رہا ہے؟ مینگنی، یہ چارے سے مینگنی تو بنا رہا ہے؟ وہ اسی وہیں چپ ہو گیا کہ اس نے ایسی بات کر دی ہے کہ میں آگے بول سکتا۔ کہ یہی چارہ ہاتھی کھاتا ہے، یہی چارہ، اس نے 5-6 جانوروں کے نام بتائے، سب کے فضلے الگ الگ ہوتے ہیں، یہ کون چلا رہا ہے نظام؟ اس کی جتنی سمجھ تھی اس نے اس کے مطابق جواب دیا۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب تک کرم نہ ہو بات سمجھ آتی۔ تو جو ایمان والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی شان ماننے والے ہیں، شکر کیا کریں کہ ہم پر کرم ہے، ہم ماننے والے۔
اب دیکھو نا حاجی گئے ہوئے حج کرنے, آج ان کا کل شام کو پورا ہو گیا, کچھ لوگ رات کو رہے ہوں گے, آج پورا ہو جائے گا, اس کے بعد طواف وداع رہ جائے گا ان کا. حج کے ارکان انہوں نے ادا کر لی ہے. حاجی گئے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا کیا دعا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد, من کا لفظ آیا, ساری نہیں, ساری اولاد نہیں, اپنی اولاد میں سے کچھ کو یہاں بسا دیا. اس میں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں ہے, اس علاقے میں بنجر زمین ہے, خشک پہاڑ ہے, بسایا کیوں ہے عند بیتک المحرم, کہ یہ تیرا عزت والا گھر ہے, یہاں کعبۃ اللہ ہے, اس لیے میں نے یہاں پہ بسا دیا تاکہ یہ نماز پڑھیں. آگے جو دھیان سے سنو, سنیو دھیان سے, قرآن پڑھ رہا ہوں. ربنا وجعل افئدۃ من الناس, یا اللہ کچھ لوگوں کے دل, یا اللہ سب کی آواز. اچھا اب آپ میں سے جس کو شوق ہو وہ آواز نکالے, دوسرا چپ رہے. میں نے محبت کی بات سنانی ہے تو اس لیے مجھے ذرا جذبہ چاہیے آپ کا دیکھنا. یا اللہ کچھ لوگوں کے دل, من الناس, افئدۃ من الناس, یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے دل, کچھ لوگوں کے دل, تہوی الیہم, یا اللہ ان کی طرف لگا دے. یہ جو میں نے اولاد یہاں بسائی ہے نا, کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے, لگا دے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں میرے نبی پاک تشریف لائے, مکہ مکرمہ میں لائے, جن کا دل نبی کی طرف لگا ہوا ہے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو چکی ہے. اللہ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا, کچھ ہیں جو کہتے ہیں مدینے جانا ضروری نہیں ہے, حج کرنے جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں. ان کے لیے وہ دعا قبول, کن کے لیے قبول ہے؟ جو کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ان کی نگاہیں نہیں ہٹتی سبز گنبد سے, ان کو مدینے کی ہوائیں بہت بھاتی ہیں, مزہ آتا ہے ان کو کہ یہ رحمت کا گھر, دار و شفا, اور کچھ کا منہ جانا نہیں چاہیے. ان کے حق میں دعا قبول. کتنے ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں, کتنے ہیں جو گئے نہیں مگر ان کے دل مدینہ بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے لیکن ان کا دل مدینہ بنا ہوا ہے, توجہ ادھر ہے. حضرت ابو العباس مرسی, نام بہت مشہور نہیں ہے, عام لوگ نہیں جانتے. قصیدہ بردہ سنا ہے؟ امام شرف الدین بوسیری کا نام سنا ہے؟ امام بوسیری کا مزار سڑک کے اس طرف ہے اور سڑک کے اس طرف حضرت ابو العباس مرسی کا مزار ہے, مصر میں. بہت بڑے ولی اللہ. وہ کہتے ہیں میں ایک لمحے نبی کو نہ دیکھوں تو سانس نہیں لوں. ایسے بھی ہوئے, ہر وقت حضوری, حضور کے تصور, حضور کا دیدار نہ ہو تو میں رہ نہیں سکتا, وہ بھی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا, کچھ ایسے بھی ہیں جن کا, اور کچھ ایسے بھی ہیں انڈیا میں بیٹھے, کیا کہتے ہیں, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد
سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ میں نے کہا نا اس موضوع پر جتنی بات کرتا رہوں وہ ہوتی رہے۔ پتہ کیا چلا؟ چاند بھی چمکاتا ہے، سورج بھی، برجوں کا بھی پتہ چل گیا۔ کسی نے ایک شعر لکھ کے دیا ہے، وہ مولانا روم کا، یہ اس موقع پر یہاں فٹ نہیں ہو رہا، لیکن نور کے حوالے سے یا انشاءاللہ آئندہ جمعے آنا اور اس شعر کی فرمائش کرنا، ٹھیک ہے؟ جس شخص نے یہ کارڈ دیا، آئندہ جمعے بات کرنی ہے حضرت عثمان غنی کی، تو اس میں یہ شعر آ جائے گا، اس میں آپ کو یہ شعر بھی سنا دوں گا، اس کو سمجھا بھی دوں گا۔ میں نے آپ کو جو بتایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی برجوں کا ذکر، اب برجوں سے مراد اور کون کتنی تفصیل ہے ساری دہراؤں، بڑا وقت لگ جائے۔ رات اور دن کیسے آتے ہیں؟ سائنس یہ کہتی ہے سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ کیا لگاتا ہے؟ اونچی۔ یہ رات دن اس لیے ہوتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، سائنس کا یہ کہنا ہے۔ جبکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ زمین ساکن ہے، زمین گھومتی اونچی، مگر علماء کو کہیں گے مولویوں کو کیا پتا، سائنس والوں کو پتا ہے، یہی کہیں گے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری کتاب لکھی ہے الفوز المبین، انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ 105 عقلی دلیلیں دی ہیں کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین سورج کے گرد اونچی، زمین ساکن ہے۔ کتنی دلیلیں؟ 105 دلیلیں۔ اس وقت امریکہ میں اعلیٰ حضرت کی ان دلیلوں پر ریسرچ جاری ہے، سائنسدانوں کو بھیجی گئی ہیں، وہ جاری ہے، اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مدینہ منورہ میں 80 برس رہے۔ حضرت کے پاس پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا تو حضرت کے بالکل کمرے میں حضرت کے پاس ہی رہتا، اکثر باتیں پوچھتا تھا۔ ایک دن ذکر آیا اسی طرح الفوز المبین کا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اتنی ساری دلیلیں دی ہیں، عقل مند لوگ مان لیں تو مان لیں۔ بھئی کہتے ہیں نا زوال کا وقت ہو گیا ہے، تو سورج نہیں چل رہا تو اور کیا ہے؟ سورج گھوم رہا ہے نا زمین کے گرد، زمین سورج کے گرد نہیں گھوم رہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے اور دلیلیں دی، کوئی سو نہیں سکتا، کیا کچھ ہے، تمام باتیں۔ میں نے کہا حضرت کوئی اعلیٰ حضرت نے عاشقوں کے لیے بھی کوئی دلیل بیان کی ہے؟ یہ ساری دلیلیں تو عقل والوں کے لیے ہیں، اور عقل والوں کی مرضی، دلیل مانے نہ مانے، عاشق تو مان جاتا ہے نا۔ کوئی عشق کی بات بھی کی ہے اس حوالے سے؟ تو حضرت مسکرایا اور فرمایا بڑی پیاری بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ زمین کیوں ٹھہری ہوئی ہے، کیوں حرکت نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ میرے آقا اس پر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے ادب کی وجہ سے میرا فوراً دھیان گیا مولانا جامی پر، اور 400 کتنے برس پہلے مولانا جامی بھی یہی کہتے ہیں، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، کہ نبی کی محبت میں زمین ٹھہری ہوئی، زمین۔ بہرحال سائنس والوں کو بحث کرنے دیں، ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، وہ جانے۔
تو میں نے آپ کو بتایا یہ رات کا دن کا آگے اگلی آیت میں بیان آئے گا. یہ کہتے ہیں جی یہ اس سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ تو جو اللہ فرمائے گا وہ مانیں گے. تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کو مانے بغیر گزارا. ہاں تمہاری تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، پریکٹیکل سے رزلٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. قرآن اور حدیث کے سامنے سائنس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں قرآن کی بات کو سائنس سے واضح کرنے کے لیے کہ اور زیادہ سمجھ آئے وہ تو ہے، اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے، یہ رفتار ثابت کر رہی ہے، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود ثابت کر رہی ہے. ہم بیان کرتے تھے تو سمجھ نہیں آتا، اب سائنس سمجھا رہی ہے. کہتے تھے نا ایک اللہ والے ایک نماز پاکستان میں پڑھتے ہیں دوسری مدینے جا کے پڑھتے ہیں، تو کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس بتا رہی ہے، اب سائنس سمجھا رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے. تمہیں اب سمجھ آیا؟ ہم پہلے سے مان رہے. ہمیں قرآن حدیث پر یقین ہے، تمہاری سائنس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، قرآن حدیث میں کوئی ہمیں شبہ نہیں. اللہ تعالی ایمان پر استقامت عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.